السلام علیکم۔ بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ آج کی بڑی بات، اقتدار سنبھالنے کے بعد سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کھینچا تانی چل رہی ہے۔ زبانی بیان بازی، الزام تراشی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے۔ اس دوران پارلیمانی سیاست اور عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایک بھی قانون سازی نہیں ہو پائی ان 4-5 مہینوں میں، لیکن اب وہ موقع آ پہنچا ہے جس میں حکومت اور اپوزیشن کو پارلیمان میں ایک پیج پر آنے کی ضرورت بلکہ اشد ضرورت ہوگی۔ فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع یہ ہوگی وہ پہلی آئینی ترمیم جسے حکومت پارلیمان سے پاس کروانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ ملٹری کورٹس کی مدت میں دوسری بار اور مزید 2 سال کی توسیع کے لیے وزارت داخلہ اور وزارت قانون نے مسودہ بھی تیار کر لیا ہے، جس کو کل کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ساری اپوزیشن جماعتوں سے وہ رابطے کریں گے۔ حکومت کے بقول آئندہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس معاملے کو اٹھایا جائے گا، کیونکہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں حکومت کے پاس وہ 2/3 جو اکثریت ہے وہ نہیں ہے جس کے ذریعے اس آئینی ترمیم کو منظور کیا جا سکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کی بھی حمایت اس میں ضروری ہے کہ حاصل ہو۔ ملٹری کورٹس کی مدت کے خاتمے کے حوالے سے بھی ابھی کنفیوژن موجود ہے۔ ڈان کے رپورٹ کے مطابق کچھ اپوزیشن اور حکومتی ممبران کے بقول فوجی عدالتوں کی مدت جو ہے وہ 6 جنوری کو ختم ہو چکی ہے، جبکہ کچھ کے بقول یہ مدت 30 مارچ کو ختم ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے مطابق حکومت نے اس معاملے پر اپوزیشن سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت کے پاس اس معاملے پر اتفاق رائے کے لیے مناسب وقت بھی موجود ہے، کیونکہ ان عدالتوں کی مدت کا اختتام رواں برس مارچ میں ہوگا۔ لیکن دوسری جانب اس معاملے پر اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بھی اتفاق رائے نہیں دیکھ رہا۔ کچھ دنوں تک غیر یقینی اور تذبذب کا شکار رہنے والی مسلم لیگ نون نے گزشتہ روز ہی اس معاملے پر اپنا بڑا واضح موقف دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اس معاملے پر حکومت سے تعاون کا اشارہ دیا۔ یہ تمام وہ یونیک سٹیپس تھے جو ہم نے لیے تھے، اور اس میں ملٹری کورٹس جو تھیں وہ ون آف دی ریزنز تھا، اور اس میں اپوزیشن کا بھی کردار تھا۔ جی دیکھیں پوری پارلیمنٹ کا تھا۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں ابھی آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں اس وقت یہ پارٹی کے اندر ڈسکشن ہونے والی ہے، کیونکہ ان کی جو کہ انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے ملٹری کورٹس کی ان کے اندر اتنی کارکردگی ہے کہ یہ اس لیگل سیٹ اپ کو اتنا بہتر کر سکتے ہیں جس سے ملٹری کورٹس کو فردر ایکسٹینڈ نہ کیا جائے، لیکن جو کارکردگی 4 مہینے میں ہم نے دیکھی ہے تو اس پہ بہت سے سوالیہ نشان۔ تاہم پیپلز پارٹی کا اس معاملے پر موقف دو ٹوک بھی ہے، سخت بھی ہے اور مخالفانہ بھی۔ گزشتہ برس 26 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں یہ کہا گیا کہ پارلیمان کسی صورت بھی فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع نہ دے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ ہر فورم پر ان عدالتوں کی مخالفت کریں گے۔ اور آج ہی پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سینئر رہنما فرحت اللہ بابر نے فوجی عدالتوں میں توسیع کی شدید مخالفت کی ہے۔ فرحت اللہ بابر نے اپنی ٹویٹس میں یہ کہا کہ فوجی عدالتوں کو اس لیے ختم ہونا چاہیے کہ اگر یہ 4 سال میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے تو 40 سال بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ مسائل کا جو ہے کچھ اور حل ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ غیر معمولی صورتحال پر غیر معمولی فیصلوں کی مدت مختصر ہونی چاہیے، ورنہ یہ مستقل ہو جاتے ہیں، یہ کہنا تھا فرحت اللہ بابر کا۔ یہ یاد رہے کہ مارچ 2017 میں جب پہلی بار ملٹری کورٹس کی مدت میں توسیع کا معاملہ آیا تھا تو پہلے پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، تاہم جب 22 مارچ 2017 کو سینٹ میں بل پیش ہوا تو پیپلز پارٹی نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ دوسری جانب پاک فوج کے بقول ان عدالتوں کی مدت میں توسیع کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ حکومت کو کرنا ہوگا، جو بھی چاہے حکومت وہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ ملٹری کورٹس کی جو ان کی کارکردگی ہے اگر اس پر بات ہو، 2014 میں آرمی پبلک سکول پشاور پر حملے کے بعد 2015 میں ان عدالتوں کا قیام ہوا، اور حال ہی میں وزیر دفاع جو ہیں پرویز خٹک صاحب کے علاوہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں برائے مملکت شہریار افریدی صاحب نے بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ آپریشن ضرب اسب کے آغاز سے وزارت داخلہ نے دہشت گردی کے 717 کیسز جو ہیں
وہ فوجی عدالتوں میں بھجوائے ہیں، جن میں 185 کیسز جو ہیں وہ ابھی زیر التوا ہیں۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ ناظرین، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ جو باقی ہماری کورٹس ہیں ان سے زیادہ ایفیشنٹ ہیں، اور یہ تمام جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہیں یا مجرمان ہیں وہاں سے بڑا ایزیلی جو ہے ان کو سزا بھی مل جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو دہشت گرد ہیں، شدت پسند ہیں، ان کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے ان کی وجہ سے۔ اس وقت بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری کے اسپوکس پرسن سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ مصطفیٰ بھائی، تھینکس فار جوائننگ اس۔ پہلے ملٹری کورٹس میں توسیع کی پہلے تو آپ حمایت کر چکے ہیں ماضی میں، اب کیوں مخالفت؟ وجہ؟ دیکھیے، مخالفت اس لیے ہماری پارٹی کی سی سی نے تو یہ فیصلہ کیا جیسے آپ نے بتایا، اور بلاول بھٹو صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھی۔ ٹھیک، سٹاپ گیپ ارینجمنٹ اس لیے تھیں کہ اس وقت غیر معمولی حالات تھے، اور ان غیر معمولی حالات کے اندر جو ہمارا نارمل جو کرمنل لیگل سسٹم ہے وہ اس طرح ڈیلیور کر نہیں پا رہا تھا۔ تو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ بنایا گیا، اور اس کے اندر پھر سنسیٹ کلاس ڈالا گیا کہ یہ اتنی مدت کے لیے ہوں گی، اور اس مدت کے دوران حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت وہ تمام کرمنل لیگل سسٹم کے اندر ریفارمز سامنے لے کر آئے جو حکومت نہ لا سکی، مسلم لیگ نون کی حکومت نہ لا سکی۔ اب مارچ تک کا وقت ہے، اور میرے خیال سے کافی اپرچونٹی ہے اس وقت حکومت کے پاس کہ جو کرمنل لیگل سسٹم کے اندر جو ریفارمز چاہیے تھیں، جو بہت عرصے سے پینڈنگ ہیں، ان کو حکومت سامنے لے کر آئے، تو پھر ان کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اچھا، نہیں، لیکن اس میں اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی تقریباً حمایت تو کر دے گی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے کیا آگے جا کے مشروط حمایت آپ کر سکتے ہیں، یا آپ کا بڑا یہ؟ نہیں، ہم تو بڑے کلیئر ہیں جی، ہم اپنی پوزیشن میں بڑی کلیئر ہیں کہ یہ 2 دفعہ یہ 4 سال کے لیے یہ ملٹری کورٹس بنی، اور اب اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جو کرمنل لیگل سسٹم کے اندر ریفارمز ہیں وہ آنی چاہیے، ادروائز یہ تو پھر معاملہ چلتا ہی رہے گا، اور جو ریفارمز آنی ہے وہ تو پھر کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ تو یہ اس کو پرماننسی دینے کی بجائے حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جس ریفارمز کو انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم کرمنل لیگل سسٹم کو ریفارم کریں گے، لائے ریفارم سامنے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں بھی کرتی، مسلم لیگ نون کر دیتی ہے، پی ٹی آئی کر دیتی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی 2/3 ان کے پاس آ جائیں گے، سینٹ میں تھوڑی بہت پرابلم ہوگی، وہ پھر بھی وہ وہاں سے کروا۔ دیکھیے، ہماری جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی ہے، میڈیا کے اوپر آ کے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہم نے اس کے اوپر فیصلہ کر لیا ہے۔ ہماری یہ پوزیشن ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز جو کرتی ہیں وہ ان کے اپنے فیصلے۔ اچھا، مسلم لیگ نون تو لگتا ہے کہ وہ حکومت کی حمایت کرے گی، مریم اورنگزیب نے بھی جو ہے وہ مشورہ دے دیا ہے، لیکن اس میں اصل اگر دیکھا جائے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اور جو ریفارمز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو زیادہ پش اس طرف ہونی چاہیے، نہ صرف آپ کی بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی۔ تو پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پھر بھی ایکسٹینشن کی طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیے، ریفارمز ابھی ہمیں چاہیے کیا؟ ہمارے پاس اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے، اس کے اندر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، ہمارے پاس دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، ان دہشت گردی کی عدالتوں کو ہم نے کس طریقے سے مفلوج کر رکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی سخت پرچہ کرانا ہو تو اس کے اوپر 780A اس کے اندر لگا دی جاتی ہے۔ تو دہشت گردی کی عدالتیں وہ کام کر رہی ہیں جو کام انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پیورلی جو دہشت گردی کے کیس ہیں وہ تو ان کے پاس کم جا رہے ہیں، اور زیادہ بھرمار ان کے پاس ان کیسز کی ہے کہ جو صرف کسی کو تنگ کرنے کے لیے یا کسی کے اوپر زیادہ پریشر ڈالنے کے لیے ان کے پاس بھیجے گئے، فار ایگزامپل۔ اور اس میں یہ نہیں کہ صرف اس کے اندر ہماری جنرلی پولیس انوالوڈ ہے، جوڈیشری کے اندر بھی یہ ہے۔ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے سامنے پروٹیسٹ کیا، غلط کیا، اور اس کے اندر جو گفتگو کی، غلط گفتگو کی، لیکن کیا یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دیے جائیں؟ تو جب ہم سسٹم کو خود ہی فیل کرنے کی طرف چلے جائیں، اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیں، تو ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ریفارمز گورنمنٹ سامنے لے کر آئے، اس کا اگر وہ اچھی ریفارمز ہوئیں، سسٹم بہتر ہوا، تو ہم ساتھ دیں گے ان کا۔ اچھا، اگر مولانا صاحب جو ہیں 2 دن پہلے ان کی زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، تو کیا کوئی گرینڈ ایک اسٹریٹجی آج حاصل بزنجو صاحب کی بھی ہوئی ہے، کوئی گرینڈ اسٹریٹجی اس طرف بنا رہے ہیں کہ جو یہ ایکسٹینشن پر ایٹ لیسٹ 2-3 سیاسی جماعتیں جو ہیں، کیونکہ سینٹ میں اگر آپ یہ معاملہ پھنسا دیتے ہیں پھر تو نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیے، ظاہری بات ہے دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ان سے بھی گفت و شنید ہوگی۔ ہمارا اپنا پرنسپل سٹانس ہے، اور کوئی اگر ہمارے پرنسپل سٹانس کے قریب تر آیا، ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، تو ویل ان کوٹ۔ اچھا، یہ آج مصطفیٰ صاحب حاصل بزنجو صاحب سے تھوڑی دیر میں ہم بھی بات کریں گے، لیکن
18ویں ترمیم جو ہے فروغ نسیم صاحب نے آج بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جی وہ رول بیک ہم نہیں کر رہے، لیکن آج بھی جو حاصل بزنجو صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وہ ایجنڈے پہ جو سب سے اہم چیز تھی وہ 18 امینڈمنٹ تھی. اور کیا پیپلز پارٹی اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ صوبوں کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے کنسرنز کی وجہ کیا ہے کہ جب گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے؟ گورنمنٹ کے اندر کنفیوژن نظر آ رہی ہے. کچھ وزراء کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو، جس طرح آپ نے فروغ صاحب کا کہا، بہت سارے ایسے وزراء ہیں جو آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں. تو اب حکومت کی طرف سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، NFC کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ NFC کو ہم نے کرٹیل کرنا ہے، اس کے اندر جو صوبوں کو مالی اختیارات ہیں، جو دیگر اختیارات ہیں، اس کو ہم نے واپس لینا ہے. تو حکومت کی طرف سے تو ایک واضح پلان ہمیں نظر آ رہا ہے. اور چھوٹے صوبوں میں، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس حوالے سے کافی ریزرویشنز ہیں کہ ان کی جو پروونشل اٹانومی ہے، جو بڑی عرصے کی جد و جہد کے بعد جو وہاں کی نیشنلسٹ پارٹیز کی بھی اس کے اندر جد و جہد تھی، وہ ان کو ملی ہے اور اب واپس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو گورنمنٹ نے ابھی تک کلیریفائی اپنی پوزیشن نہیں کی. اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو خود اس کے اوپر کلیریفیکیشن دینی چاہیے کہ آیا ان کی انٹینشنز ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اگر وزیر قانون وفاقی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم رول بیک نہیں کر رہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، وہ اگر چینج کرنی ہو تو وہ چینج بھی کر سکتے ہیں. مطلب ساتھ میں ایک ڈسکلیمر بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں چینج ہو جائے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس پر کلیئرٹی دینی چاہیے، خود کلیئرٹی دینی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ مطمئن ہوں گے کہ جی وہ. ادروائز یہ ساری گفتگو ان کے باقی، ہم کس وزیر کا بیان سنجیدگی سے لیں؟ وزیر قانون کا لیں یا فیصل واڈا صاحب کا لیں، علی زیدی صاحب کا لیں یا فواد چودھری صاحب کا لیں؟ تو آپ کو میں بہت سی ایسی ایگزامپلس دے سکتا ہوں، کوٹ کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ کنفلکٹنگ کیبنٹ کے ممبرز جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر ہی کلیریفائی کر سکتے ہیں. اچھا، فواد چودھری صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جسے میرے خیال میں بڑے لوگ سیریسلی بھی لے رہے ہیں کہ جی نیب نے جو ہیلی کاپٹر کیس بنایا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، وہ نیب نے جو ہے بڑی ان کی توہین کی ہے وزیر اعظم. میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا تھو. 25 لاکھ کا کیس ہے نا، ویسے بات تو وہ ٹھیک ہے. تو چلیں پھر باقی جو ان کے وزراء ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں. دیکھیں سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے اس وقت. صرف ہم نہیں بلکہ جو نیوٹرل طبقہ ہے، جو انڈیپینڈنٹ طبقہ ہے، اخبارات میں کالم لکھے جا رہے ہیں کہ یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا تاثر، اس میں حقیقت تو ہے کہ اگر صرف انویسٹیگیشن کی بنیاد پر، انکوائری کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن کے ممبران کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو پھر حکومتی ممبران، وزراء اعلیٰ اس سے بالاتر کیوں ہیں؟ پرویز خٹک صاحب کے اوپر اس کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا؟ علیم خان صاحب کے اوپر اس کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا؟ دیگر جو ان کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان پر اطلاق کیوں نہیں ہو رہا؟ اورنج ٹرین کی تو آپ بات کرتے ہیں، پشاور میٹرو باس کی کون بات کرے گا؟ یعنی کہ اس کے وہ جو ایک تاریخی، وہ تو معاملہ نیب میں ہے نا، اس پہ تو پھر کب نیب آگے بڑھے گا؟ صرف اپوزیشن کی طرف یہ ساری پھرتیاں نیب کی کیوں ہیں؟ تو پھر یہ سوال تو اٹھے گا. اچھا مصطفیٰ بھائی، اب آخری آپ سے سوال، پھر بریک پہ جانا ہے، اس کے بعد پھر بزنجو صاحب ہمیں جوائن کریں گے، لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی فی الحال ایٹ لیسٹ خطرہ ٹل چکا ہے JIT پہ، اور زرداری صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے جی وہ اریسٹ ہو جائیں گے، بلاول بھی اریسٹ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا. اور اس پہ پھر سپریم کورٹ کی سماعت میں پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ریمارکس تھے وہ بھی سب کے سامنے تھے. خطرہ واقعی ٹل چکا ہے؟ دیکھیے JIT کی جو رپورٹ تھی اس کی کریڈیبلٹی تو ختم ہو گئی جب سپریم کورٹ نے اس چیز سے ایگری نہیں کیا کہ آپ نے بلاول کا نام غلط اس میں ڈالا، آپ نے اس کا کوئی رول نہیں ہے کورٹ کے اندر، انہوں نے کلیئرلی کہا، اور پھر بھی آپ نے اس کا نام انکلوڈ کر دیا. تو کس کے پریشر پہ کیا؟ یعنی کہ کسی کے پریشر پہ نام انکلوڈ کیا گیا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہیں ایک پروونس کے، آپ نے انہیں بلایا، ان سے سوال پوچھے؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں بلایا. تو اگر نہیں بلایا، ان سے پوچھا تک نہیں، تو ان کا نام اس کے اندر کیسے انکلوڈ کر دیا؟ اور پوری رپورٹ آپ اٹھا ان کا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ گورنمنٹ کے کہنے پہ یہ بالکل ایگزیکٹلی. اور پھر یہ بھی بات دیکھیے کہ جہاں پر سپریم کورٹ جب کہتی ہے، میں ایز اے وکیل اس کو ایسے انٹرپریٹ کروں گا کہ وہ اگر وہ کہتی ہے کہ نیب فریش انویسٹیگیشن کرے اور 2 مہینے کے اندر دیکھے کہ اگر کیس بنتا ہے تو فائل کرے، تو اس کا مطلب ہے JIT کی رپورٹ کے اوپر تو انہوں نے عدم اعتماد کر دی. سوناز کھوگر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے حاصل بزنجو صاحب. آج ان کی زرداری صاحب سے بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے. مصطفیٰ نواز کھوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بزنجو صاحب، آج زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی، کوئی مخصوص ایجنڈا تھا؟ کن نکات پر بات ہوئی؟ تو ہم لوگ کی آج وہ میٹنگ جو پہلے سے ڈیو تھی وہ آج ہو گئی. ٹھیک. تو دیکھیں جو ایشوز جو میں لے کے گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں
کہ یہ ہمارے لیے بڑے سیریس ایشوز ہے. ایک تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کلم کلا جو بات کر رہی ہے کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, اس کے وزراء اوپنلی بول رہے ہیں, کوئی ان کو روک نہیں رہا ہے, تو اٹ مینس کہ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ایگریڈ آن دیٹ کہ ہم 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے. تو یقیناً ہمارے لیے 18ویں ترمیم کی ایک خاص اہمیت ہے, اور اس حوالے سے کم ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ایشوز تھے جو ہم نے زرداری صاحب کے سامنے بھی رکھے. زرداری صاحب کا بھی اس بات پہ ایگریمنٹ ہے کہ جی جہاں تک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے یا 18ویں ترمیم ہے, اس کے لیے سب نے جو قربانیاں دی ہیں ہم کسی کو رائے گا نہیں ہونے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سائڈ سے چیزیں اب تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہیں, مگر اس میں تھوڑا اور ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ ان دو جماعتوں. اچھا بزنجو صاحب, ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کی کوئی بات ہوئی؟ ابھی میڈیا میں بھی ڈسکشن یہی ہے اس وقت. پیپلز پارٹی کا تو بڑا کلیئر کٹ موقف سامنے آ گیا کہ وہ ان کی حمایت نہیں کریں گے ایکسٹینشن کی, لیکن مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. آپ کی چونکہ 5 سینیٹرز ہیں سینٹ میں, تو کس طرف آپ کیا حمایت کریں گے یا اس کے اگینسٹ جائیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں بات حکومت کا ساتھ دینے کا نہیں ہے. میں بہت سیریسلی مطلب کیٹیگریکلی آپ سے کہوں گا جی جی کہ یہ جب بات آئی تھی لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اس میٹنگ میں میں خود بھی موجود تھا. اس میٹنگ میں جنرل راحیل شریف ہمسیلف واز دیئر, ڈی جی آئی ایس آئی بھی ادھر تھا, ٹھیک, جس پہ میرا بہت کلیئر کٹ اسٹیٹ تھا کہ جی ہم جیسی پارٹیاں جس نے کبھی نہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو یا ملٹری کورٹ کو ہم نے کوئی اسینٹ کیا ہے یا اس کو ہم نے اپروو کیا ہے, مگر پہلی دفعہ ہے کہ ہمیں یہ آپ بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو کریں گے. ٹھیک, کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کو آپ ایلیمنیٹ کر لیں گے, ان کی ہماری جان سے چھڑائیں گے. یہ آپ کے کمٹمنٹس ہیں. اگر آپ یہ کمٹمنٹس ہمیں دیتے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جس پہ راحیل کا کلیئر کٹ یہ رائے تھی کہ جو بات آپ سوچ رہے ہیں وہی ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو سپورٹ کی. اس وقت ہم لوگ بھی ہیں سینٹ میں, جے یو آئی بھی ہے, محمود خان بھی ہے, کم سے کم 15 کا گروپ تو ہمارا اپنا ہے, اپارٹ فرام پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ وہیں پہ رہتے, اسی پہ معاملہ ختم ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو کمٹمنٹس ہمیں اس وقت کیا گیا تھا ہر پارٹیز کانفرنس میں, اس میں یہی شکل کا جو میں اظہار کر رہا ہوں, عمران خان کے الفاظ بھی یہی تھے. میں آپ کو یاد دلاؤں, عمران خان کے الفاظ بھی یہی تھے. تو اب سوال یہ کہ ہمارے لیے ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ ہمارے جو مطالبات ہیں پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. اب ظاہر ہے کہ ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی, ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. مگر اب اس وقت کے جو ملٹری کورٹس کا معاملہ تھا اور اب کے ملٹری کورٹس میں بہت فرق آ گیا ہے, بہت چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہے. وہ ماحول آج نہیں ہے جو آج اس وقت ہے. پولیٹیکل پارٹیز جس طرح اے پی ایس کے بعد فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے, آج شاید صورتحال تھوڑا مختلف ہے. بزنجو صاحب وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے حالات اب کافی بہتر ہیں, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ شاید آگے جا کے یہ فیصلہ کریں جو پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے؟ کیونکہ دیکھیے تحریک انصاف جو ہے وہ خود حکومت میں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ پہلو ایک یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون اگر تحریک انصاف کے ساتھ چلے جاتی ہے تو پھر ایک گرینڈ الائنس جو پوزیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, وہ اس سے سفر نہیں ہوں گی بزنجو صاحب؟ دیکھیں بہت سی چیزیں اس طرح, ایک چیز سے چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں, ایک عمل سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہے. مثلا ابھی تک ہماری پارٹی کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں آیا ہے کہ ہم اس کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے. فرض کریں کل اگر نون یہ فیصلہ کرتی ہے جی ہم تو فیصلہ ملٹری کورٹس میں حق میں جائیں گے, اور نیشنل پارٹی فیصلہ کرتی ہے جی ہم تو اس کے حق میں نہیں جائیں گے, تو اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارا اور اس کا اتحاد ٹوٹ جائے گا. بہت سی چیزوں پہ وہ ہم سے ایگری کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہم ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں, یہ چلتے رہتے ہیں. یہ ایشو اس طرح ایک چیز کو بنیاد بنا کے سارے ایشوز خراب نہیں کی جا سکتے. ٹھیک ہے بزنجو صاحب, جو زرداری صاحب کی ساتھ آپ کی میٹنگ کے بارے میں دوبارہ اسی پر آتے ہیں کہ کیا وہ کہہ رہے تھے جو کیسز وغیرہ ہیں, جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, پھر
چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی ہیں کہ جی جو بلاول کا نام کس نے شامل کیا، اور اس کے علاوہ مراد علی شاہ کا بھی، اور پیپلز پارٹی کا ایک گلہ بھی رہا ہے کہ جی ہمارا میڈیا ٹرائل ہو چکا ہے اور ہمیں آلریڈی مجرم بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ تو زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے اس تمام سچویشن پر، صورتحال پر؟ جی بالکل، ان کی رائے یہ ہے کہ نیب جس طرح جو کچھ کر رہا ہے اس میں اس نے مثلاً ایک مثال میں نے دی ان کو کہ جی عاصم غریب پہ ہم نے اس کو اس حالت میں لے گئے کہ اس کو برین ایمریج ہو گیا، اس کی جو ہے ساری نسیں پٹ گئی کہ آپ نے اتنے کرب کہا ہے تو معلوم ہوا آگے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ بات پہ تو ہم سب اگری ہے کہ یہ جو ہے میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے، پولیٹیکل لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کچھ مقاصد جو بھی ہے وہ حاصل۔ ٹھیک ہے، میر حاصل بزنجو صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سنا آپ نے بزنجو صاحب کو، وہ تو ابھی تک ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں کہ کیا وہ حمایت کریں گے یا اس میں آئیں گے، لیکن ان کی جو زرداری صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک گرینڈ الائنس جو ہے، اس ہمارے علاوہ بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے حاصل بزنجو صاحب نے کہ جی ٹاپک آف دا ڈسکشن یہ بھی تھا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں نیکسٹ 2 to 3 ویکس میں، کیا کچھ ہو سکتا ہے ایسے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آ رہی آن ڈفرینٹ ایشوز۔ شاید 14 کو میرے خیال میں ایک فیصلہ بھی آنے والا ہے، اس کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید ان کا رخ جو ہے وہ متعین کرے گا، لیکن کیا آپ ایک گرینڈ الائنس بنتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حاصل صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک جو امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی کہ کسی ایک عمل سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کا اتحاد یا آپس میں جو گفت و شنید ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، اور کسی ایک فیصلے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری اپوزیشن آپ کو ایک پیج کے اوپر نظر آئے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنے نظریات ہیں، اپنی سیاست ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی جو ماضی میں انسیڈنٹ ہوا آسیہ بی بی والے ایشو پر، اس پہ مذہبی جماعتیں JUI کی ایک الگ پوزیشن تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی ایک الگ پوزیشن تھی۔ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے تھے ان کے ساتھ۔ تحریک لبیک والا جب معاملہ آیا، ان کے پروٹیسٹ کا معاملہ آیا، ہم اس پر ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بلاول بھٹو صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس میں یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ تمام جماعتیں اپوزیشن کی انہیں اکٹھا ہونا ہی ہے اور ساتھ چلنا ہی ہے۔ بہت سے ایشوز کے اوپر ہماری سوچ الگ ہے، ہماری سیاست الگ ہے، لیکن جو اس وقت جو چیزیں ہیں، جس طرح اگر 18ویں ترمیم پہ کھلم کھلا کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے وہ بالکل ایک پیج پر آ جائے گی۔ اس میں مسلم لیگ نون ہو یا حاصل صاحب کی پارٹی ہو، ANP ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، ہم سارے ایک پیج پر فوراً آ جائیں گے۔ اگر صوبائی خود مختاری کے اوپر کوئی حملہ ہوا، ہم فوراً ایک پیج پر آ جائیں گے۔ اور اگر حکومت کی طرف سے جو اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کا عمل ہے، اگر اس کے اندر بھی کوئی کمی نہ آئی، ہم چاہتے ہیں کہ سیاست ایشوز کے اوپر ہو۔ اس وقت مجھے عادل بھائی بتائیں آپ کہ کون بات کر رہا ہے مہنگائی کی؟ اس وقت کون بات کر رہا ہے بجلی کے اوپر، گیس کے اوپر؟ جو ایک عام مڈل کلاس آدمی، غریب عوام، کسان، مزدور، ان کی جو زندگی مشکل ہو گئی ہے پچھلے 4-5 ماہ پہ، اس کے اوپر تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ سارے ایسے تو اس کا مصطفیٰ صاحب دیکھیں، ایک اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن ان کا تو یہ موقف ہے کہ جی نیب ساری کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم سے پہلے یہ سارے کیسز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہیں، چاہے مسلم لیگ نون والے ہیں۔ تو نیب کو تو کرنے دیجئے کام، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ جی بالکل، نیب کرے کام، اکاؤنٹیبلٹی کی پروسیس سے کس کو انکار ہے، لیکن پھر سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کل جس طرح فواد چودھری صاحب نے اور شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ نیب اب یہ کرے گا، نیب اب یہ کرے گا، نیب اب یہ کرے گا، کیا وہ نیب کے ترجمان ہے؟ یہ کون سا نیکسس ہے نیب اور گورنمنٹ کے درمیان کی جس کی ترجمانی حکومتی وزراء کر رہے ہیں؟ کیا نیب کے اپنے ترجمان نہیں ہیں؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں تو ہیں کہ جن کے اوپر، اور پھر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ ہمارا تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بائسڈ ہیں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، اخبارات میں اداریے لکھے جا رہے ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ جی کہ یہ کس طرح کا نیب ہے کہ حکومت کی طرف تو نظر دوڑاتے نہیں اور اپوزیشن کو اندر کیے جا رہے ہیں۔ تو اب جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی انڈرمائن تو ہوئی ہے۔ اچھا، جو اگر JIT کی بات کی جائے، وہی جو زرداری صاحب کے اگینسٹ جو بھی ایلیگیشنز لگائے گئیں، اس میں بلاول کا بھی نام آیا، سارا سب کچھ ہوا، تو وہ چیز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں پرفارمنس رہی ہے، جس پر سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں،
وہ تو کوئی نہیں روک نہیں نا, پیپلز پارٹی پرفارم تو کر سکتی ہے. تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی 15 سالوں سے آپ وہاں پہ اقتدار میں ہیں, تھر میں یہ سچویشن ہے, پانی نہیں ہے, پھر کراچی کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بگڑ رہی ہے, تو کیا اٹس ساری چیزوں کا امپیکٹ اس پر بھی ہو رہا ہے, پرفارمنس پہ آ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر لیڈرشپ پہ کویسچنز اٹھیں بار بار, پریشر بھی ہوتا ہے, میڈیا پریشر بھی ہوتا ہے. دیکھیے, ایک تو اگر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں دوبارہ الیکٹ ہو جائے تو بہت اچھی کارکردگی تھی, اس وجہ سے الیکٹ ہوئے. اور پیپلز پارٹی اگر دوبارہ الیکٹ ہو جائے تو پھر بھی آپ نے یعنی کہ کسی طریقے سے اسی آرگیومنٹ کو اگر آپ بنیاد بنائیں تو پھر تو میڈیا کے اندر اس چیز کو بھی آپ کو آرگیومنٹ کو آگے لے کر چلنا چاہیے. لیکن وہاں پر آپ کا آرگیومنٹ یکسر پورے میڈیا کا ایک دم سے مختلف ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ہر حکومت میں ہر جگہ پرابلم ضرور ہوتے ہیں, اور ہماری جگہ سندھ میں بھی پرابلمز ہیں اور ان کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ ایک فیئر پیمانے سے اس کو دیکھیں تو کیا چائلڈ مورٹیلٹی ریٹس خیبر پختونخوا کے اندر کم ہے؟ کیا پنجاب کے اندر کم ہے؟ کیا چولستان کا جو ڈیزرٹ پنجاب کے اندر ہے اس کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے؟ لیکن ایک بار طور, لیکن نان دا لیس یہ کوئی ایسا ایکسکیوز میں نہیں دے رہا کہ جس سے آپ کہیں کہ جی کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کم ہو جاتی ہے. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اپنی جگہ پر موجود ہے, اس کو ڈیلیور کرنا ہے. اور اگر اس نے واپس سے ایونچولی سب سے بڑا پریشر تو یہ ہوتا ہے کہ الیکٹریٹ کے پاس آپ نے جانا ہے, لوگوں کے پاس آپ نے جانا ہے, اور اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات ہوگی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور مریم نواز کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم کیسز کی سماعت کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مستقبل کے لیے آنے والے دن انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں. 2 مختلف کیسز میں سزائیں پانے کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما کی تمام امیدیں اب ایک جانب سپریم کورٹ سے ہیں تو دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ سے. آج سپریم کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کیے جانے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. یہ اپیل 5 رکنی لارجر بینچ 14 جنوری یعنی اب سے تقریباً 5 دن بعد سنے گا. بینچ کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کریں گے, جبکہ اس کے علاوہ جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس گلزار احمد, جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مظہر عالم اس بینچ کا حصہ ہوں گے. اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار 17 جنوری کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے. واضح رہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال اور 7 سال بالترتیب قید کی سزا سنائی تھی, جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 19 ستمبر کو اس بنیاد پر معطل کر دیا تھا کہ سزا مفروضوں کی بنیاد پر سنائی گئی تھی. جس کے بعد نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. نیب کا موقف یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کی جو معطلی کا فیصلہ تھا اس میں کیس پر کمنٹ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ نیب کا یہ بھی موقف ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو سزا معطل کرنے کا اختیار نہیں تھا. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی سزا کی معطلی کے فیصلے میں کیس کی بنیاد پر نکات پر کمنٹس پر تنقید کرتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ سزا معطلی کا فیصلہ تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس کی سزا کے خلاف دائر اپیل پر ابھی سماعت ہونا باقی ہے. ساتھ ہی ساتھ نواز شریف اور نیب کی جانب سے حال ہی میں العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس پر بھی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں. 24 دسمبر کو احتساب عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 7 سال قید جبکہ فلیگ شپ کیس میں انہیں بری کر دیا تھا. العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی جانب سے سزا کے خلاف جبکہ نیب کی جانب سے سزا کی مدت بڑھانے کے لیے اپیل کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سابق وزیر اعظم کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کو سماعت کے لیے جلد مقرر کرنے کی درخواست کی منظوری دی اور رجسٹرار آفس کو یہ ہدایات جاری کی کہ نواز شریف کی اپیل 10 دن میں سماعت کے لیے مقرر کی جائے. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک ہی نوعیت کے کیسز میں 2 مختلف فورمز پر اپیلیں سنی جا رہی ہیں. ایک طرف سپریم کورٹ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا معطلی کے خلاف کیس سنے گی تو دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ العزیزیہ ریفرنس میں نیب اور نواز شریف دونوں کی اپیلیں سنے گی. اس صورتحال میں جب نواز شریف کو ایک کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل چکا ہے, کیا انہیں سپریم کورٹ سے بھی ریلیف مل سکتا ہے 14 جنوری کو؟ سپریم کورٹ میں 14 جنوری کو ہونے والی سماعت اس لیے بھی کافی اہمیت کی حامل ہے
کیونکہ اس کیس میں مریم نواز کو بھی سزا ہوئی، وہ اس وقت جیل سے باہر ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے مطابق میاں نواز شریف کی خواہش ہے کہ مریم نواز کو دوبارہ جیل نہ جانا پڑے، لیکن یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نیب کے سابق پروسیکیوٹر راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب، ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کی معطلی کے خلاف جو سپریم کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے 14 جنوری کو، لیکن 17 کو پھر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جانے سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے یا پھر اس میں ٹائم لگے گا؟ ہاں، وہ 18 کو نہیں، 17 کو ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے۔ جی 17 کو۔ جی، تو آئی بلیو کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کا پرپس یہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کے میرٹس میں بالکل قطعاً نہیں جانا کہ جی ایون فیلڈ ان کی تھی نہیں تھی، بچوں کی تھی، قطری کا پیسہ تھا نہیں تھا۔ انہوں نے بظاہر لگ رہا ہے کہ 2-4 جو قانونی پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، ان کو سیٹل کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بیل میٹر ہے، کوئی پورا کیس اوپن نہیں ہو رہا، اور اس میں جو پوائنٹس ہوں گے، جی کیا 41 صفحوں کی جو ججمنٹ دی گئی ہے، کیا پاکستان میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے؟ یہ بات چیف جسٹس صاحب نے جس دن یہ کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس دن بھی یہ بات کی تھی۔ پھر انہوں نے کہا تھا کیا اس جو ہماری کرمنل جورسپروڈنس ہے اور جو بیل کی حد تک جتنا بھی لا ڈیولپ ہو چکا ہے ابھی تک، اس میں کہیں ایسی چیز ہے کہ جی آپ کیس کے پورے میرٹس کو بھی ٹچ کر دیں، اور بیل کی سٹیج پہ اس سے تو یہ ہوگا کہ ایک پارٹی کو ایگریوڈ ہو جائے گی کہ جناب آپ نے اپنی اوپینین تو ابھی بیل میں ہی دے دی ہے، تو آپ اپیل کیسے ڈسکس کریں گے، ڈیسائیڈ کریں گے؟ سو یہ کوئی لمبی چوڑی اس میں مجھے نہیں لگ رہی کہ کوئی ہفتوں کی بات ہو۔ میکسیمم آئی بلیو کہ اسی دن ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے یا ایک آدھ دن اور لے گا۔ ٹھیک ہے راجب، تو نواز شریف اس وقت جیل میں، لیکن ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی سزا کی معطلی کے خلاف سپریم کورٹ سماعت اب کرنے جا رہی ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب وہ پہلے ہی جیل میں ہیں۔ تو کیا نیب کی اپیل کا گراؤنڈ جو ہے وہ ابھی باقی رہ گیا ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں کہ وہ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں، کیونکہ وہ کسی اور مقدمے میں اندر گئے تھے؟ No, it doesn't make any difference at all کہ وہ جیل میں ہیں یا نہیں، ان کے پلیڈرز، ان کے لائرز وہاں پہ موجود ہوں گے، they have to argue، even last date of hearing پہ وہ موجود نہیں تھے، تو میاں صاحب کا آنا یا اس سے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، البتہ جو اس کیس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کیس اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ نہیں تھا، تو پھر میاں صاحب نے ابھی جو عزیزیہ میں بیل لگائی ہے جس میں ارجنٹ اپلیکیشن بھی دی اور جلدی فکسیشن کی بات کی، تو اس کا امپیکٹ اس پہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ان کیس اگر ایون فیلڈ کا جو اسلام آباد کا فیصلہ ہے اسے اپ ہولڈ کر لیا جاتا ہے، برقرار رکھا جاتا ہے، تو پھر میاں صاحب کے لیے عزیزیہ میں بھی ضمانت لینا بڑا آسان ہو جائے گی۔ اور ان کیس اگر اس میں ضمانت ان کی کینسل ہو گئی تو پھر عزیزیہ میں ضمانت ملے یا نہ ملے وہ فرق نہیں پڑتا، وہ انفرکچوس ہو جائے گی، کیونکہ اس میں 10 سال کی سزا ہے تو وہ 10 سال میں۔ راجہ عامر عباس صاحب، تو بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کے حق میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جس کیس میں اندر ہیں اس کیس میں بھی ان کی آسانی سے ضمانت ہو جائے گی؟ پھر درست بالکل ایسے ہی ہوگا، کیونکہ دونوں کا جی آئی ٹی بھی ایک ہے، کافی لا پوائنٹس بھی ایک ہیں، تو پھر یہ ہوگا۔ اور ان کیس اگر وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں بھی بیل بڑی مشکل ہوگی، پھر وہ خالی میاں صاحب نہیں، اس میں مریم بی بی بھی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ جب سزا کے خلاف اپیل سنی جائے گی تو شواہد کا مزید جائزہ لیا جائے گا راج صاحب، لیکن سپریم کورٹ سزا کی معطلی کے خلاف فیصلہ اگر دے دیتی ہے تو کیا اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیلوں کا عمل ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بالکل متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے بیسیکلی یہ ریوالو کرتی ہے کہ جو بیل گرانٹ کرنے کے یا سسپینڈ کرنے کے کون سے وہ رہنما اصول ہیں جن کو اپنانا ہوتا ہے ایک عدالت نے، کیونکہ یہ وہ والی بیل بھی نہیں ہے کہ جس میں سزا ابھی تک نہیں ہوتی۔ اس میں تو نارملی یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا ہارڈ شپ کا کیس ہے کہ وہ جیل میں رہ کے کوئی ایسی ایلمنٹ، کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا ایشو تو نہیں کہ وہ جیل میں رہ کے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ایسے ہارڈ شپ کے کوئی گراؤنڈز نظر نہ آئے تو اور اگر یہ فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے تو ایک الگ سیناریو ہوگا، لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مریم نواز صاحبہ بھی دوبارہ سے گرفتار ہو جائیں گی۔
بالکل، کیونکہ اس میں وہ بھی کو ایکیوزڈ ہیں، انہیں کو ایکیوزڈ نہیں بلکہ کنوکٹ ہیں ابھی، انہیں 7 سال کی سزا ہوئی ہے، تو ان کیس اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ بھی اریسٹ ہوں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر شاید میاں صاحب کی حد تک اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور ان کی حد تک کوئی اور. اچھا راجہ عامر عباس صاحب آتے ہیں نیب کی طرف. نیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں مسلسل پچھلے 3-4 مہینوں سے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ یک طرفہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، نشانہ جو ہے وہ صرف اپوزیشن جماعتوں کو بنایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں پھر عمران خان صاحب کے خلاف، وزیر اعظم صاحب کے خلاف بھی کیسز ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کیس بھی ہے. تو کل وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ کہا تھا کہ نیب نے اس طرح کا کیس بنا کے وزیر اعظم کی توہین کی ہے، لیکن وزیر اعظم تو خود اکاؤنٹیبلٹی کا بلکہ اسی نعرے پر اقتدار میں آئے ہیں. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جب وہ پرائم منسٹر بن رہے تھے اور وننگ اپنی سپیچ میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع کرے اور اس کے بعد آگے ٹریول کرے. لیکن جو فواد چودھری غالباً جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ کیس تقریباً 1-1.5 سال سے پڑا ہوا ہے، کل مالیت اس میں 26 لاکھ روپے انوالو ہیں، تو نیب کو دس وے اور دیٹ وے ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے. یہ ایک اس کے اوپر مسلسل تلوار جو لٹک رہی ہے کہ دنیا میں یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی اس قسم کا کیس ہے جس میں 26 لاکھ انوالو ہیں، تو وہ اس حد تک درست ہے کہ نیب اس کو ڈیسائیڈ کر دے انویسٹیگیشن میں کہ آیا کوئی اس میں افینس. راجہ عامر عباس صاحب سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے بلوچستان حکومت کو ایک شہید پولیس افسر کے بیٹے سے کیے گئے وعدے پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گی. آجین بڑی بات میں 26 دسمبر کو ہم نے شہید پولیس آفیسر ساجد مومن کے بیٹے واجد مومن سے بات کی تھی، جن کو اپنے والد کی شہادت کے بعد قواعد و ضوابط کے تحت بلوچستان پولیس میں بطور ڈی ایس پی تعینات ہونا تھا، لیکن 2.5 سال گزر جانے کے باوجود ان کی تعیناتی کا باقاعدہ جو نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود اور صوبائی حکام سے ان کی کئی ملاقاتیں ہونے کے باوجود ان کی تقرری جو تھی وہ نہیں ہو پائی تھی. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے ساجد مومن شہید کے بیٹے واجد مومن کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن واجد مومن نے 26 دسمبر کو بڑی بات میں اپنی والدہ کے ہمراہ جن وجوہات کا ذکر کیا وہ آپ کو ابھی سنواتے ہیں جن کے باعث ان کی تعیناتی نہیں ہو سکی تھی. 1 سال سے بلوچستان کے چکر لگا رہا ہوں. جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کی جو کلریکل سٹاف ہیں وہ قسم کی مجھ سے ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو ہم 1 دن میں آرڈر نکلوا لیں گے، ورنہ میری اب فائل سی ایم صاحب کے ٹیبل پہ پڑی ہے، وہ آپ کو کینسل کر دیں گے ہم. سر زما مطالبه ده چې زما د بچی ډیر زیات کړی ده او زه نوره ډیره زیاته ما دی آزاد کی چې صدا سي خبري کنه چې هغه زه اوس ظاهره ویم کنه زه ډیره زیاته وکړی دم. زه ساجد خان قربانی ورکړله شهید شو، هغه زیاته چا غاړه نه ښودله، هغه زیاته ساجد خان لاړو او الته ساجد خان غاڑ کی خدا بارڈر باندھے. ٹھیک اسی روز ناظرین موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے ٹویٹر پر پیغام میں یہ یقین دہانی کروائی کہ یہ کیس ان کے نوٹس میں آ چکا ہے اور ان کی آئی جی پولیس اور سیکرٹری داخلہ دونوں سے اس پر بات بھی ہو چکی ہے اور بہت جلد ساجد مومن شہید کے بیٹے کا کیس حل کر لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی ترجمان بشرا رند نے بڑی بات میں گفتگو کرتے ہوئے 7 دنوں میں واجد مومن کی تقرری کی بات کی تھی. آپ نے مجھے انفارم کیا تھا، فوری طور پہ میں نے سی ایم بلوچستان جام کمال صاحب سے اس ایشو پہ بات کی اور انہوں نے فوری طور پہ ٹویٹ کا جواب بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کروائیں گے ہم لوگ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یو ول گیٹ اے گڈ نیوز ود ان اے ویک. ظاہر ہے انہوں نے بلوچستان میں امن لانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. بالکل ہم لوگوں کو اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز کو آگے لے کر ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اسی طرح ابھی ریسنٹلی بھی ایک اور خاتون تھی، وہ بھی شہید کی بیوہ تھی اور ان کے بیٹے کا بھی جاب کا مسئلہ تھا. جب وہ مجھے پتہ چلا تو ود ان 15 days ہم لوگوں نے اس کی اپوائنٹمنٹ کرا کے والد کی جگہ، کیونکہ اسی ڈپارٹمنٹ کے تھے، تو اس کو فوری طور پہ ہم نے
اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں لیکن اب تک بلوچستان حکومت کی جانب سے وعدے کے مطابق ایک شہید پولیس افسر کے بیٹے کو اس کا جائز حق نہیں دیا گیا۔ بلوچستان حکومت کے حکام کے مطابق یہ معاملہ صرف واجد مومند کا نہیں بلکہ ایک اور شہید پولیس آفیسر SSP مبارک شاہ کے بیٹے عبدالستار کی تعیناتی بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اسکرین پر آپ کو بلوچستان حکومت کا جو آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، جس میں ان دونوں کی تقرری کی باقاعدہ سے سفارش کی گئی تھی۔ آج وزیر اعلیٰ کی ترجمان بشرا نند سے بھی بات میں نے کی، ان کا وعدہ ان کو یاد دلایا، لیکن ان کے بقول یہ معاملہ بدیر صحیح لیکن احسن طریقے سے حل کر لیا جائے گا۔ خود واجد مومند کے مطابق بلوچستان حکومت بھی ان سے رابطے میں ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ چند دنوں میں ان کا کیس حل ہو جائے گا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سینیٹر انوار الحق کاکڑ سے بھی میری اس معاملے پر آج بات ہوئی، جنہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے چیف سیکرٹری اور IG بلوچستان سے خود اس معاملے پر بات کی ہے اور آئندہ چند روز میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی اس پروگرام کے ذریعے ایک بار پھر بلوچستان حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ شہیدوں کو صرف اچھے الفاظ اور تمغوں سے نوازنا کافی نہیں بلکہ ان کے خاندانوں کو ان کے جائز حقوق وقت پر دلوانا نہایت ضروری اور حکومت کا فرض ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بلوچستان حکومت جلد از جلد واجد مومند اور عبدالستار کی تقرری کے نوٹیفیکیشن پر عمل کروائے گی۔ آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔